حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بادشاہ کے متعلق سنا کہ اس نے ایک اپنے قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھانسی دینے کا حکم دیا۔ قیدی نے جب یہ سنا کہ اب مجھے پھانسی دے دی جائے گی تو وہ زندگی سے نا امید ہو کر کہ اب بچ تو میں سکتا نہیں، ظاہر ہے بادشاہ سے مجھے کس نے بچانا ہے، یہ جو دروگے ہیں، سپاہی ہیں، اتنی بڑی سلطنت ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس نے اول فول بکنا شروع کر دیا بادشاہ کے متعلق۔ اس نے پھر بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ قیدی کی زبان نہیں جانتا تھا، بادشاہ کو قیدی کی زبان نہیں آتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے دو وزراء کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جنہیں اس کی زبان کا پتہ تھا۔ تو ایک وزیر جو تھا وہ ایک رحم دل طبیعت کا، نیک اور صالح طبیعت کا وزیر تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بیچارہ زندگی سے نا امید ہو گیا ہے اور دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، جو غصہ پی جاتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے۔ ظاہر ہے مصلحت امیز جھوٹ تھا، تاکہ اگر بادشاہ کو یہ بتایا کہ یہ گالیاں دے رہا ہے تو بادشاہ تو اس کا بڑا برا حال کر دے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس طرح بادشاہ اس پر تھوڑا سا رحم کر دے، کیونکہ یہ فطرتاً بھی ہے کہ جب بندے کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو بندہ دل میں جو ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ تو اب اس قیدی کے دل میں بادشاہ کے لیے کوئی محبت تو آنی نہیں تھی جو اسے پھانسی دینے لگا ہے، اس نے اول فول بک دیا، تو اس نے مصلحتاً یہ جھوٹ بول دیا۔ اب دوسرا وزیر جو تھا وہ اس وزیر سے حسد بھی رکھتا تھا اور طبیعتاً خبیث بھی تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سے اور وزیر سے کہ بادشاہ کے ساتھیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بادشاہ کا نمک بھی کھائیں اور بادشاہ سے جھوٹ بھی بولیں، سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب جب اس نے اتنی بات کی اور کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تو آپ کو گالیاں دی تھی، تو سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ تیرے اس سچ سے مجھے اس کا جھوٹ کہیں قدر محبوب تھا، اس کا جھوٹ کہیں قدر مجھے بہتر لگا تیرے سچ سے۔ کیا کروں تیرے اس سچ کا جو کسی کے گھر اجاڑنے کا سبب بنے، کسی کی موت کا سما بنے، جو فساد کی آگ کو بڑکاوا دینے والا ہو، جو برائی کا دروازہ کھولنے والا ہو۔ سچ وہاں سچ ہے جہاں ضرورت ہے سچ کی، جہاں اللہ پاک فرماتا ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو وہ سچ سے مراد یہ ہے کہ جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی مصلحت نہیں ہے، مصلحتاً جہاں جھوٹ بولنا پڑے، یعنی کہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایک چھوٹے سے جھوٹ سے میاں بیوی کا گھر بچ سکتا ہے، کسی کی جان بچ سکتی ہے، تو وہاں مصلحتاً جھوٹ بولنا قدرے بہتر ہے، اور یا پھر سب سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، ایسا سچ عیاں نہ کیا جائے جو تباہی اور جدائی کا سبب بننے والا ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، اچھا اور نیک مشورہ دیجئے یا خاموشی اختیار کیجئے، اور اگر مصلحتاً آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس چھوٹے سے جھوٹ سے کسی کا گھر بچ سکتا ہے تباہ ہونے سے، تو آپ ضرور پہل کیجئے معاشرے کے امن کو برقرار رکھنے کی۔ لیکن یاد رکھیے وہاں جھوٹ بالکل نہیں بول سکتے جہاں آپ کی گواہی طلب کی جا رہی ہے، وہاں جھوٹ بالکل نہیں بول سکتے جہاں اس طرح کی کوئی مصلحت نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بلا شک و شبہ گناہ ہے اور دھوکہ دہی ہے اور سبب عذاب ہے۔